اور اس وجہ سے چابہار بہار پورٹ پہ بڑے عرصے سے کام ہو رہا تھا. پھر 2002 میں بھی اس وقت کے جو تھے ایران کے صدر ارشد خاتمی صاحب، وہ جب بھارت کے دورے پہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ بھارت کو بھی انوائٹ کیا انٹرسٹ کہ آپ آئیں اس کو ڈیولپ کریں. معیشت کے میدان سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے. امریکی معاشی جریدے بلومبرگ نے بھی اعتراف کر لیا. پاکستان نے قرغیزستان سے شدید احتجاج کیا ہے. اسلام آباد میں قرغیزستان سفارت خانے کے ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلب کر کے اپنے طلبہ پر تشدد کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ الیمین گنڈاپور خود کو 30 مار خان سمجھتے ہیں، صرف ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، کرنا کچھ ہے نہیں. نمسکار دوستو، جب سے بھارت نے چابہار پورٹ کو اپنے قبضے میں لیا ہے تب سے پاکستان اور چین کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ چین نے جس طرح سے سی پیک پر اتنا سارا پیسہ خرچ کیا ہے وہ سارا بیکار چلا جائے گا، کیونکہ سارا ٹریڈ چابہار پورٹ کے ذریعے ہوگا. پاکستان کا گوادر پورٹ اور سی پیک بیکار ہو جائے گا. یہی کارن ہے کہ پاکستانی اس وقت کافی زیادہ بے چین نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کا ابو چین بھی پاکستان سے پریشان ہو چکا ہے، اور پاکستان میں سی پیک کو تو اس نے پوری طریقہ سے بند ہی کر دیا ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. اس سے بھی کام نہیں ہوتا رہا. پھر جب مودی سرکار آئی تو مودی سرکار نے پھر اس پہ توجہ دی، کیونکہ ان کا خیال یہی تھا بی جے پی کا کہ کیونکہ پاکستان سے تعلقات میں ایک بڑا زبردست ڈسپیوٹ تو موجود ہے جموں اور کشمیر کا، اور ہمارے یہاں باہمی اعتماد ہو نہیں سکتا جب تک یہ تنازع حل نہیں ہوتا. تو پاکستان اور بھارت کے درمیان چونکہ ایک ہاسٹیلیٹی ہے اور بھارت کو ایکسیس بھی چاہیے افغانستان تک اور سینٹرل ایشیا تک، تو بھارت کا یہ خیال تھا کہ جی اس چابہار پورٹ پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ چابہار کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے پورٹ. اگر آپ گوادر پورٹ اور چابہار کا ڈسٹنس بھی دیکھ لیے تو بہت زیادہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھارت کو یہ فیزیبل لگا کہ چابہار پورٹ پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. تو یہ 2016 پہ جب پرائم منسٹر مودی گئے ایران تو وہاں معاہدے پہ دستخط ہوئے. اور یہ بھی میں اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ چابہار پورٹ کے آپ کہہ لیجئے کہ 2 پورٹس ہیں یا 2 ٹرمینلز ہیں، ایک ہے شاہد کلنتری اور دوسرا ہے شاہد بہشتی. تو شاہد بہشتی جو ٹرمینل ہے وہ بھارت نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. لیکن پھر ہم جانتے ہیں کہ تھوڑا بہت امریکہ کا پریشر بھی رہا، اس طرح کام نہیں ہوتا رہا. لیکن اب بھارت نے شاید فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ وہ امریکہ کی جو سینکشنز ہیں یا ان کا خوف جو ہے، حالانکہ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہ آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے اور ان کو یہ ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ بھارت کے خیال میں یہ ان دا لانگ ٹرم یہ جو چابہار پورٹ ہے وہ امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ بھارت اس کو اس طرح ہی پیش کرتا ہے کہ ان کو ایکسیس مل رہی ہے تھرو چابہار پورٹ افغانستان اور سینٹرل ایشین ریپبلکس. تو اس وجہ سے اس پہ اب تقریباً $380 بلین خرچ ہوں گے، اور بھارت ساتھ ساتھ اس پہ جو ریل پروجیکٹس ہیں اس پہ بھی کام کر رہا ہے تاکہ. لیکن باسط صاحب، بالکل باسط صاحب، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں غیر ملکی کمپنیز، وہ کافی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ ایران پہ سینکشنز بھی ہیں امریکہ کی جانب سے، اور ایون کہ ابھی جو معاہدہ ہوا اس کے تنازع میں بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے بڑا اسٹریٹ جو ہے ایک تھریٹ کیا ہے انڈیا کو کہ وہ بھی کنسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائے. اینڈ وی آر ناٹ سیئنگ امریکہ ریئلی ہیپی ان ٹرمز آف دس ایگریمنٹ. سو واٹس یور اوپینین کہ اب امریکہ کیا کرے گا؟ یو ایس دیکھیے، ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان تھے انہوں نے تو کہا کہ جو لوگ ایران کے ساتھ اس قسم کی تجارت یا اکنامک کوآپریشن کر رہے ہیں تو ان کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ ہماری سینکشنز انووک ہو سکتی ہیں اس معاملے میں ان اینٹیٹیز کے خلاف، ان فیسیلیٹیز کے خلاف. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ شاید ایک کچھ سینکشنز لگا بھی دے، لیکن اس وقت زیادہ امپیکٹ نہیں پڑنے والا. اور امریکہ بھی اس وقت نہیں چاہے گا کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید کمپلیکیٹ کرے، جو کہ پہلے ہی تھوڑی بہت کمپلیکیشن ہم نے دیکھی، خاص طور پہ جو سکھ لیڈر ہیں پنن، ان کے جو قتل کی سازش تھی اس کے حوالے سے. تو اور پھر اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے دفاعی معاہدے بھی بھارت کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور پچھلے 1 دہائی میں اگر آپ دیکھیے تو جو بھارت کسی زمانے میں رشیا سے امپورٹ کرتا تھا اسلحہ، اس میں 70% جو انوینٹری تھی بھارت کی وہ رشین بیس تھی.
اب وہ 70% سے کم ہو کے 36% کے قریب رہ گئی ہے. تو اس وجہ سے بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات کی نوعیت جو ڈیولپ ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے بھارت کے ساتھ کوئی ایسا اقدامات لے گا جس سے کوئی سینکشنز ہوں گی. لیکن ایک اور پہلو بھی اس کا یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سوٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں امریکہ ایران سے کچھ انگیجمنٹ بھی چاہتا ہے، گو کہ وہ ڈائریکٹ انگیجمنٹ نہیں ہوتی، لیکن ایران پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے، کچھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس کو اس قسم کے ممالک چاہیے ہوتے ہیں، لائک عمان ہو گیا یا بھارت فار دیٹ میٹر، جو کہ میسیجنگ بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ایران اگر بھارت کے ساتھ تعلقات اس کے بڑھ رہے ہیں اور کسی حد تک یہ چائنا کو بھی ایک لحاظ سے کاؤنٹر کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے. بھارت ابھی تو ہے نہیں، لیکن امریکہ چاہے گا کہ ایران پوری طرح روس یا چین کے بھی زیر اثر نہ جائے. گو کہ جو اس قسم کے تعلقات ہیں بھارت اور ایران اور امریکہ کے، اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ ایران اپنے تعلقات روس کے ساتھ ہی بڑھا رہا ہے، چین کے ساتھ ہی بڑھا رہا ہے، اور بہت کم ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. لیکن بھارت انٹرنیشنل پالیٹکس میں اگر لانگ ٹرم ویو دیکھیں آپ، تو اس میں امریکہ کی خواہش یہ ہوگی کہ کہیں نہ کہیں ایران اور بھارت کے تعلقات میں بھی اسٹیڈلی کچھ بہتری آتی رہے. اس میں ایک لحاظ سے اگر بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے یا بہت زیادہ کوآپریشن نہیں ہوتی تو ایران کی ڈیپینڈنس تھوڑی بہت بھارت پہ رہے کچھ معاملات میں، خاص طور پہ ڈیولپمنٹ آف پورٹ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیے لارجر تناظر میں، کیونکہ یہ صرف افغانستان یا سینٹرل ایشیا کے معاملات نہیں ہیں. بھارت کا ارادہ یہی ہے اور روس کا بھی یہی ہے کہ چابہار پورٹ کو جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے جو کہ یوریشیا کو کے سارے علاقے سے ملائے گا، سینٹ پیٹرزبرگ جو نارتھ میں ہے روس کے، ان ساروں اور پھر ایونچولی یورپ کے ساتھ. تو اس کانٹیکس میں یہ پروجیکٹ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہو سکتے ہیں، گوادر پہ، یہ امپورٹنٹ ہمارے لیے سوال ہے. دیکھیے گوادر کا فائدہ یہ ہے منتہا کہ وہ ایک نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. کوئی چابہار ڈیپ سی پورٹس کو بنانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن گوادر کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے. پھر سوال، اور پھر گوادر اب ایک ڈیولپ تقریباً ہو ہی گئی ہے، وہ کہ اس طرح آپریشن نہیں ہوئی یا وہاں پہ ہم اس طرح کارگو نہیں دیکھتے، وہ ٹریفک نہیں ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی وجوہات اور ہیں. لیکن میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا کو کم از کم چاہیے کہ جو پورے سی پیک کے معاملات تھے اس میں فوکس کریں، اور خاص طور پہ بھی ہمارے چونکہ وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ بھی چائنا سے ہو کے آئے ہیں، اس سے پہلے احسن اقبال گئے ہوئے تھے، ہمارے وزیر اعظم جائیں گے. تو سی پیک کو جو ایک خواہش ہماری ہے دونوں ممالک کی کہ اس کو واپس ٹریک پہ لایا جائے، اور اس کا ایک جو اہم پہلو ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف گوادر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے اور پاکستان صرف ایک ٹرانزٹ روٹ کے طور پہ استعمال ہو. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے جو سی پیک کا اوریجنل پلان بھی تھا کہ یہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے اور پاکستان کی ایکسپورٹس یہاں سے بڑھیں گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے اب چین کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے، کیونکہ چین کے لیے جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے اسی شو میں کہا کہ سی پیک جو ہے وہ BRI کا بیلٹ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اس کے بغیر سی پیک جو ہے جو BRI ہے سی پیک کے بغیر شاید اس طرح افیکٹو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو سارا ویسٹرن چائنا کا علاقہ ہے، شنگجیانگ وغیرہ کا جو انڈر ڈیولپڈ ہے، وہ بہت تک اس کا انحصار جو ہے وہ اس سی پیک کے پروجیکٹ پہ ہے. کیونکہ کل کو اگر 2027-28 میں تائیوان کے معاملے میں ٹینشنز بڑھتی ہیں تو اسٹریٹ آف ملاکا سے جو سارا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے چائنا کی امپورٹ ایکسپورٹ، تو وہ ساری جو ہے، اور پھر اس میں کتنے ہفتے بھی لگتے ہیں آپ دیکھیں تو بڑا اکنامک ہے نا، اکنامیکل بھی ہے سارا یہ معاملہ. یہاں تو 2 ہفتے میں آپ ٹرانسپورٹ کر کے آپ لے آتے ہیں انڈین اوشن تک اپنا پورا سامان. تو دوستو جس طرح سے پاکستان اور چین کی دوستی میں درار سی پڑ رہی ہے، اسے لے کر کے پاکستان اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے. ایک طرف بھارت پاکستان کو لگاتار ٹف ٹائم دے رہا ہے تو دوسری طرف چائنا بھی پاکستان سے کافی زیادہ تنگ آ چکا ہے. جس طرح سے بھارت نے پاکستان کے گوادر پورٹ کو پوری طریقہ سے ناکام بنا دیا، اس سے پاکستانی کافی زیادہ پریشان ہے. بھارت نے جس طرح سے چابہار پورٹ کو اپنے قبضے میں لیا، اس سے پاکستان میں اس وقت
हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है। चाबहार पोर्ट के जरिए ही दुनिया में इस वक्त ट्रेड होगी और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगा। इसे लेकर के चाइना ने भी पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट बंद कर दिए। जिस तरह से सी पैक पर चाइना बड़ी तादाद में पैसे खर्च कर रहा था, वो भी अब रोक चुका है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार इस वक्त चाइना में मौजूद है। उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों को अब कोई उम्मीद नहीं लग रही कि पाकिस्तान का सी पैक दोबारा से शुरू होगा। पाकिस्तान का सी पैक पूरी तरीक़ा से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सी पैक के नाम पर पाकिस्तान को अब भीख बिल्कुल भी नहीं मिल रही और पाकिस्तान का इकोनॉमिक संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।